لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر یوم حنین۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، جو کہ ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے؟ چوتھے رکوع میں پہنچ گئے، تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو ذی قعدہ سن 9 میں نازل ہو رہا ہے۔ تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا وہ 2 رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدع ہو رہی تھی، اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن 8 ہجری میں، رمضان سے قبل۔ اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں، ذی قعدہ سن 9 ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، حنین کے دن بھی کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا۔ حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ تھے اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، 9 مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے، اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے۔ 12,000 کا یہ لشکر جب گزر رہا تھا ایک وادی سے، اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے، تو یہ نشیب میں ہے، وادی میں ہے، اوپر سے بیراج آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے، علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے، لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں 300-400 آدمی رہ گئے تھے، لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی۔ اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، رجز آپ نے پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں۔ اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو اے بدریوں، کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی، بیعت رضوان، کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ پلٹے ہیں، پھر فتح ہو گئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچھے موڑ کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے، حضرت ابوبکر کی زیر امارت قافلہ حج مدینے سے گیا، حضور نہیں گئے۔ اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا، نہ بیت اللہ کے، بیت الحرام کے، نہ حج کے لیے آ سکے گا۔ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی، حاجی آتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی۔
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم الحکیم، یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی. حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا، تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں، اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. ان اللہ علیم الحکیم. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے. جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر، جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں، نیچے رہے، تابع ہو جائیں. یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے. مشرکین عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی، اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتمام حجت بدرجہ آخر ہو گیا. لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے، نصارہ اور یہود کے لیے بھی، اور اسی کے تابع بقیہ پوری نوع انسانی ہے، تمام انسان، پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے، ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے. کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں. یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا. اب اس کے بعد کوئی رسول ہے بھی نہیں، موجود نہیں ہے، بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے، معنوی طور پر ہے، وہ واقعتاً جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے. اس حوالے سے بقیہ پوری نوع انسانی کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا، جنگ ان سے بھی کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کر لیں. لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں، وہ مجوسی رہیں، وہ ہندو رہیں، وہ سکھ رہیں، وہ پارسی رہیں، وہ جو بھی چاہے رہیں. انڈیویجول کو کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ گردن اڑا دی جائے گی یا اسلام لاؤ. وہ معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے. یہ جو زمین و آسمان کا فرق، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشدہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی، تو 3 آپشنز دیتے تھے وہ. ایمان لے آؤ، تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کم ہو، برابر، بالکل برابر. اگر ایمان نہیں لاتے، تابع داری اختیار کرو، جزیہ دو، اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو. پھر تم یہودی رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، نصرانی رہو، جو چاہو رہو، ہندو رہو، بدھ مت کے رہو، جو چاہو رہو. اگر یہ بھی نہیں گوارا، گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیسرا آلٹرنیٹو تلوار آئے گی، میرے اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، آ جاؤ میدان جنگ میں. 3 آپشنز. ان کے لیے، مشرکین عرب کے لیے بھی 3 آپشن بن گئے تھے 2 ہی، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا نہیں، کلیئر نہیں تھا، اسپیلٹ آؤٹ نہیں تھا. لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں. ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابع داری کرنے کے لیے تیار ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان سے بھی جنگ کرو. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہے، اسلام کی بالادستی قبول کریں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھڑ لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ متھرا ازم یہ ایک مذہب تھا پرانا، اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا.
تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جینٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی، تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائیں۔ تو جو تثلیث مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تثلیث کے نام بدل دیے۔ مصر میں تثلیث تھی گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا، تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یہ پہلی تثلیث تھی ابتدائی کی جو بنی ہے۔ گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے، اس نقالی میں انہوں نے یہ تثلیث ایجاد کر دی ہے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، ہلاک کرے، یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے، جو مشہور ہیں حاتم طائی، بہت بڑے جو سخی تھے، وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل، اور وہ عیسائی تھے۔ ان کے بیٹے تھے یہ عدی ابن حاتم، یہ ایمان لے آئے، لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحیثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، ارباب بنا لیا، تو ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس شے کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو، جس شے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ کہ جی یہ تو ہے، تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے۔ یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے، یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کر دے۔ تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا، اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری، ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا۔ تاریخ کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں اسماعیلی ہیں، ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے، اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ انہوں نے بھی شریعت ساقط کی ہوئی ہے، اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے۔ ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے ہاں شریعت ہے، یہ پرانے اسماعیلی ہیں کہ جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، شریعت ساقط کر دی۔ اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے، 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے، ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں، دشم اوتار، وہ دشم اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا، اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے، شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، جو چیز چاہے حلال قرار دے دے، یہ ہے دین۔ تو اتخذوا احبارہم ورہبانہم، تو یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا، یہ اختیار تو خدا ہی ہے۔ اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے، تو یہاں کلیئرلی اب اس کو اننشیٹ کر دیا گیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد، تبشیر ہے، انذار ہے، تذکیر ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بعثت کا ہے۔ لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے، تکمیل رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل۔ یہ جوڑا جو 2 آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے۔ دوسری آیت تو جو کہ تو ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
اس پر تو 24 صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے، جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، صرف اس ایک آیت پر 24 صفحے کا مقالہ ہے۔ اور میں مطمئن ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے۔ اس میں کسی اعتبار سے، اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں، چور دروازے، یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے، کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس لیے کہ جو آدمی کام چور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو، بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کا نہیں ہے۔ ہر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نحوی اعتبار سے، جو امکان ہو، سب کو میں نے لے کر اور ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں۔ البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آیت جو ہے وہاں ہے یریدون لیطفئوا، یہاں ہے ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے۔ بافواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہاں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہاں ہے ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، جس کو کہ پھر مولانا ظفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے، اور اس میں ایک طرح کا طنز ہے، یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں، صرف سازشیں ہیں ان کی، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں نے جنگ نہیں کی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء، یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا، جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے، اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے، ایک عام کاروباری آدمی ہے، دنیا کا کاروبار کرتا ہے، اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے، اچھا کھائے اچھا پہنے، ٹھیک ہے، کوئی جائیداد بھی بناتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے، تو دین کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں، اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں، تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کی۔ یہ سمجھ لیجیے اچھی بات، عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا۔ اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے، حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا، کیسا آ جائے گا؟ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی، شاندار ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان کثیر من الاحبار والرہبان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وَالَّذِينَ، اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی مسندیں جب خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت مند جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں۔ ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضۃ، اور وہ لوگ کہ جو دفینے بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں،
فتقوا بہا جباہہم، اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی، وجنوبہم، اور ان کے پہلو بھی، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے، جو دولت جمع کی تھی، جو خزانے بنائے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ جو لوگ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑھتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں اس کے لیے، تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانون وراثت ہوگا۔ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی؟ اس لیے قانون تو وہی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا کرو، قل العفو، تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو۔ چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابو ذر غفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر، ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں۔ وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے۔ انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے۔ کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم، جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون۔
فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے، وہ کہتے تھے اس سال یا شرع حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے، وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹربڈ تھا، لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجۃ الوداع، تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا۔ اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا ہے کہ استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے، تقویم جو ہے، یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے، جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جڑ کر ہر حال میں اور جمع ہو کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر، یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ 4 مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر، لیکن تعداد پوری کر دی۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے، ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے، کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں وہ 5 رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب، اس کی تکمیل ہو گئی، اس کے مقاصد پورے ہو گئے، اس کے ضمن میں آخری احکام دے دیے گئے۔ اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے 6 رکوع سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے، اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے پیغامبر، ایلچی، اپنے خطوط، نامہ ہائے مبارک بھیجے۔ باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا، شرحبیل بن عمرو غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف۔ یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن 8 میں، جمادی الاولیٰ سن 8 میں جنگ موتا ہوئی ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے، حضرت جعفر طیار، پھر وہ ہوں گے کمانڈر، انہوں نے چارج لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے، انہوں نے چارج سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے۔ تو یہ صورتحال ہوئی جنگ موتا کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا، اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان، ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے، ہم تبوک تک جائیں گے۔ تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی، یہ حجاز کا آخری شہر ہے، مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی 300 350 میل شمال میں ہے،
اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے، شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم، تب طویل سفر، ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی، اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی، یہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تش تش بام ہو گیا، ان کا معاملہ، ان کی کمزوریاں، ان کی خباثتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے، تقریباً نصف سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی، یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہیں وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے، لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا، ہرقلیس، لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی، وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا۔ حضور وہاں مقیم رہے، وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے، انہوں نے معاہدے کیے، اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے، رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا۔ اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔